اور ان حالات میں آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ہی جو کرسچن ہیں وہ اٹھے ہیں، کوئی فیلموس ٹائپ کوئی بندے جو ہیں وہ اٹھیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ تو فائٹر پائلٹ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ فائٹر پائلٹ ہے؟ وہ تو C-130 جہاز کا نیویگیٹر ہے، وہ تو C-130 جہاز چلاتا تھا۔ میرے پاس بھی ایک میسج آیا، اس نے مجھے ایک بڑا نامور شخصیت ہے، اس نے کہا جی تحقیق کر لیا کریں دیگ اوپر دکھانے سے پہلے اور لگانے سے پہلے۔ وہ تو C-130 کا نیویگیٹر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ جہاز تباہ کر کے یہ کر کے وہ کر کے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا، اگر ایسا ہی تھا کہ وہ نہیں تھا، تو جتنی دنیا اس کے پیچھے لگی ہے، یا تو اسے انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ تو اس ملک میں کوئی بندہ، اس کا انچارج بھی تو ہے، کوئی ایئر فورس کا چیف جو ہے وہ آ کر یہ کہے کہ اس کا رینک یہ تھا، یہ نہیں تھا، مہربانی کریں یہ C-130 کا ہی ہے، یہ فائٹر پائلٹ نہیں ہے۔ نہ چیف کچھ بول رہے ہیں، نہ ہی ایئر فورس والے کچھ بول رہے ہیں، نہ ہی کوئی اور، نہ ہی کامران مسیح کی طرف سے کوئی ڈینائل آیا۔ لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کامران مسیح جو ہے وہ جہاں پہ جا رہے ہیں لوگ اسے ہار پہنا رہے ہیں، لوگ اسے اس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لوگ اس کی فلیکسیں لگا رہے ہیں۔ تو کامران مسیح جو ہے اگر اس نے یہ نہیں کیا تو، اور وہ ایماندار ہے اور وہ مسیحی ہے اور اس کے ساتھ مسیح لگا ہے، تو پھر کامران مسیح کو تو خود جانا چاہیے اور جا کے سارے بینرز جو ہے پھاڑ دینے چاہیے، سارے جھنڈے نیچے کر دینے چاہیے، اور ہر بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے پروٹوکول نہ دو کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ویسے نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف کامران مسیح ہی، اگر ایسا ہے تو صرف کامران مسیح جھوٹا نہیں ہے، اس کا ابا بھی جھوٹا ہے، اس کے سارے خاندان والے جھوٹے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر وہ سارے لوگ جھوٹ بولے تو آپ نے ایک جھوٹے بندے کو کیوں ابھی تک ایئر فورس میں رکھا ہے جس کے ساتھ کامران مسیح لگا ہے؟ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے اور آپ کے ادارے کی بدنامی کر رہا ہے۔ اسے نکال باہر کریں، اسے سیک کریں اور اسے شرم کر دیں اور ساری دنیا کو دکھائیں کہ جھوٹا بندہ جو ہے، جو غلط ریپریزنٹیشن کرے گا، جو غلط نمائندگی کرے گا، ہم اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ادارے کے سربراہ ہونے کا حق ہے، آپ کیوں اس حق کو استعمال نہیں کر رہے؟ اس بندہ، آپ میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ میں گیا تھا انڈیا اور میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں اتنے جہاز گرائے ہوں اور ایئر فورس میں میں گروپ لیڈر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں یہ ہوں، میں فائٹر پائلٹ ہوں، تو میں تو گل کر کے گرجیوں باہر نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ آپ کیوں سیک نہیں کرتے ایسے لوگوں؟ لیکن اب ایک سخت بات کرنے لگا کہ آپ غریب ہیں اور آپ مسیحی ہیں، یہ آپ کے دو جرم ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ آپ مسیحی ہیں اور آپ غریب ہیں، آپ کہیں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ کا شمار کہیں بھی نہیں ہے، آپ کا نام ہسٹری میں نہیں ہے اور آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے، آپ تو حصہ ہی نہیں ہے اس ملک کا۔ آپ کے پاس جو اختیار ہے، آپ اس اختیار کو، ان سب کو نکال دینا چاہیے جنہوں نے ابھی تک اس لمحے تک سامنے آ کر یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آپ ساری قوم پیچھے لگی ہوئی ہے، سارا ملک جو پیچھے لگا ہے، اور انہوں نے کامران بشیر مسیح کو ہیرو کیوں بنا دیا ہے؟ یہ ہیرو تھوڑی ہے، یہ تو زیرو ہے، یہ تو ایسے ہی محض کہتے ہیں یہ تو فرق، یہ تو صرف کارگو جو ہینڈلر ہے، یہ تو صرف نیویگیٹر ہے C-130 کا۔ اسے کس نے کہہ دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، یہاں پہ جو ہے وہ جاتی جولیت تو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن جو اس کا سامنا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسے کہتے ہیں تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے ہی جنگی مرد ہے، تجھ میں اتنی صلاحیت، تجھ میں اتنی اہلیت، تجھ میں اتنی قابلیت کہاں پر ہے؟
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मसीह होते हुए ये सर्कमस्टेंसेस हैं, ये हालात हैं, ये वाकयात हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपको लड़ना है, जिसमें आपको मेहनत करनी है, जिसका आपने सामना करना है, जिसका आपने मुकाबला करना है। और अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएं और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको चैंपियन की रूह लेनी पड़ेगी। और जो चैंपियन की रूह है वो हमारे यहोवा पाक खुदा का पाक रूह है जो आपको जोर और तकवीयत दे सकता है। आप अपनी कुव्वत से, आप अपनी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे, आप अपनी ताकत से खड़े नहीं हो सकेंगे। स्पिरिट ऑफ द चैंपियंस, और जो स्पिरिट ऑफ द चैंपियंस है वो हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा का नेक रूह है, वो आपको तकवीयत देगा और आपको सिखाएगा।